دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندہ کو بھول بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نکلنے نہ دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اگر آج میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ وقت ایک ایسا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے۔ وقت کو ٹھوک کر مارنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے 4 چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی، میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ دوسری، میں نے سمجھ لیا کہ میں نے خود عبادت کرنی ہے، کوئی دوسرا میرے لیے عبادت نہیں کر سکتا، تو میں نے عبادت شروع کر دی۔ تیسری، میں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، چنانچہ مجھے گناہ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ چوتھی، میں نے سمجھ لیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، تو بس میں نے اللہ عز و جل سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو۔ پرفیکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک رستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت؟ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سپریم ہے۔ وہ جو کرتا اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس تحقیقات اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو وہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ جو حسن بندہ مومن کو وضو کرنے سے ملتا ہے وہ دنیا کا کوئی بیوٹی پارلر نہیں دے سکتا۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہو، اور جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پیاری بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بے خبر نہ رہ جائے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ اونٹ بے نمازی کو دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں تو بد نصیب ہی جائے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد نصیب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی فرما برداری کا کوئی عمل نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ بڑائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔